خدا کی حمد اور نبی کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو شہنساری کا سلام. بسم اللہ پاجی ویلکم جی آیا نو تہاڈے تے میرے سب دے سانجے چینل وچ جس دا نام ہے فلاورز ود شہنساری. آج میں تہانوں کھلان والی ہاں شرطیہ لاہوری چکر چکن چنے کی مزیدار سی ریسپی. ذرا اس کی لک تو چیک کیجئے کتنی امیزنگ ہے, ذرا اس کا ٹیکسچر دیکھیے. آپ کھائیں گے تو اپنی انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے. ناؤ لیٹس اسٹارٹ ٹو میک اٹ. بسم اللہ بھائی جی, میں نے لے لیا ہے مکسی کا جار اور اب اس میں ڈالنے والی ہوں ادرک اور لہسن. ادرک لہسن کا میں فائن سا پیسٹ بنا کر اسے نکال لیتی ہوں. ماشاءاللہ سے فائن سا پیسٹ تیار ہو گیا ہے, اسے چھنی میں نکال لیتے ہیں. اور یہاں پر میں نے پیاز کو کاٹ کے رکھ لیا ہوا ہے اور اب باری ہے پیاز کو گرائنڈ کرنے کی. اسی مکسی کے جار میں ہم اپنا پیاز بھی گرائنڈ کر لیتے ہیں. بسم اللہ باجی, انین کا جو پیسٹ ہے اسے میں نے کڑھائی میں ڈال کر اور نیچے فلیم کو بھی آن کر دیا ہے تاکہ اس میں سے جو پانی ہے وہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس میں گھی ایڈ کر سکوں. گھی گرم ہو چکا ہے, اب اس میں انین کی جو میں نے گریوی بنائی ہے وہ ڈال دیتے ہیں. یہاں پر انین پیسٹ نے ببلز بنانا شروع کر دیے ہیں, ایک مینس پانی کافی زیادہ کم ہو چکا ہے. تو اب ہم لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں ڈال دیتے ہیں. مسالہ جو ہے وہ پکنے کو بالکل تیار ہو رہا ہے تو میں نے ٹومیٹو کی پیوری تیار کر کے رکھ لی. فٹافٹ سے فائدہ اٹھایا تاکہ یہ اچھے سے جو مسالہ ہے اور بچتے ہوئے ٹائم میں یہ بن کر کے تیار ہو جائے, مطلب جلدی بن جائے. تو اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ سے دیکھیے یہ کتنا پیارا لگنے لگے, اس کا کلر کتنا کلرفل ہو گیا ہے, رنگین سا ہو گیا ہے. میرے اللہ کی شان, ٹماٹوز ریڈ کلر کے جو ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اسی طرح سے ہماری باڈی میں خون بھی پیدا کرتے ہیں. اب باری ہے ان میں اسپائسیز ایڈ کرنے کی, تو چلیے گھر کے اسپیشل اسپائسیز ایڈ کرتے ہیں تاکہ کھانوں کو لگ جائے چار چاند. محنت سے بنائی ہوئی چیزیں اور پھر ان میں جب آپ اپنے ہاتھوں سے پسے ہوئے مسالے ڈالتے ہیں تو یقین مانیے کہ ایسے کھانوں کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور اپنا سا ہی لطف ہوتا ہے. سارے مسالوں کو مکس کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ سے مسالوں کی اتنی کمال کی خوشبو آ رہی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں نے کچھ اسپیشل مسالوں کو دھوپ لگوا کر اور انہیں اچھے سے پھر گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہوا تھا, اسی وجہ سے آج نا اس کی کچھ ایکسٹرا اسپیشل والی سی فریگرنس آ رہی ہے. چکن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور واش کر کے میں نے اسے تھوڑا سا چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا تھا. یقین کیجیے اس طریقے سے بنائے گا چکن بڑا ہی ٹیسٹی ہوتا ہے, بڑا ہی ٹیسٹی ہوتا ہے جناب. مزے آ جاتے ہیں کھانے کے جب ایک ایک بوٹی میں جو مسالہ گھل جاتا ہے. تو مکس کر لیتے ہیں اسے اور پھر اس کی کرتے ہیں زبردست بنائی. جی تو الحمدللہ دیکھیے چکن کی کتنی اچھی بھینی بھینی سی فریگرنس آ رہی ہے. اب باری ہے اس میں دہی ایڈ کرنے کی, تو چلیے دہی کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں. چکن کے سالن کو مزید مزیدار اور اسپائسی بنانے کے لیے اس میں ایڈ کرتے ہیں مسالہ. یہ اسپیشل مسالہ ہے جی, اچار گوشت مسالہ ہے. جیسے ہی یہ اس میں جائے گا اس کے فریگرنس کو لگ جائیں گے چار چاند اور اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا دوبالا. چلیے کرتے ہیں اس کو اچھے سے مکس. ماشاءاللہ سے چکن اچھے سے بن چکا ہے چونکہ اس کی فریگرنس آنا شروع ہو گئی ہے اور گھی نے بھی اپنے کناروں کو چھوڑ دیا ہے, اٹ مینس کے پیندے پر آ گیا ہے. اس میں چنے ایڈ کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کر کے نا, پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکا لیتے ہیں. چنوں کے اندر جو تھوڑا سا پانی تھا ان کے لیے بلبلے بننے لگے ہیں, تو بلبلے بننے کے ساتھ ساتھ دیکھیے اچھی سے بنائی بھی ہو رہی ہے. انشاءاللہ ابھی 2-3 منٹ میں یہ بالکل ڈن ہو جائے گا. بسم اللہ پاجی بالآخر 10 منٹ کے بعد جو میری شرطیہ لاہوری چکن چنے ہیں وہ پک کر کے تیار ہو چکے ہیں. دیکھیے ان کی کتنی اچھی سی لک آ رہی ہے اور ماشاءاللہ ان کا فلیور سو مچ یمز. انشاءاللہ جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میں آپ کے ساتھ جو ریسپیز بناتی ہوں شیئر کرتی ہوں وہ اتھینٹک اور کمال کی ہوتی ہیں. اور میرا بنانے کا طریقہ جو ہے تھوڑا بہت سب سے ڈفرینٹ ضرور ہوتا ہے تاکہ اس میں ایک نیا سا ٹیسٹ پیدا ہو جائے. تو باری ہے اللہ حافظ بولنے کی. ملتی ہوں آپ کو اپنی کمال کی ریسپی کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ, گڈ بائے, ٹاٹا. اپنا اور اپنا پیاروں کا رکھیے گا خیال.